نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج کی تراویح میں 19واں پارہ وقال الذین، جس میں سورہ فرقان کی 50 پر 7 آیتیں، سورہ الشعراء کی 220 پر 7 آیتیں اور سورہ نمل کی 50 پر 9 آیتیں، مکمل 340 پر 3 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کے ابتدا میں یہ بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں نے 2 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ ہمارے پاس اللہ کے فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اللہ کے فرشتے آ کر اگر یہ کہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم ایمان لائیں گے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا او نرا ربنا، یا ہم خود اللہ کو دیکھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، ان لوگوں نے بڑا گھمنڈ کیا، تکبر کیا، بڑی سرکشی کی۔ یہ لوگ کیا ہے، فرشتوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتے ان کے سامنے آئیں، تو ان سے کہا جاتا ہے فرشتے ضرور آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ ان کے موت کے وقت، میدان حشر میں، جب نافرمان لوگ اللہ کے فرشتوں کو دیکھیں گے، فرشتے ان سے کہیں گے وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، تمہارے لیے جنت حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو کافر مشرک ہے، دنیا کے اندر نیک عمل کرتے ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، قیامت کے دن ان کا عمل کیا ہوگا؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے اعمال کو پرا گندہ غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ جیسا دھول اڑتا ہے ہواؤں کے اندر، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح قیامت کے دن کافر کے نیک اعمال غبار کی طرح، دھول کی طرح آسمان میں ادھر ادھر اڑنے لگے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا دوستی کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ مکے میں عقبہ بن ابی معیط تھا، کافر تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے قرآن سنا، اتنا متاثر ہوا، مسلمان ہونے کے قریب تھا۔ وہ آپ سے قرآن سننے کے بعد ابو جہل کے پاس جاتا ہے، ابو جہل کو بتاتا ہے میں نے نبی سے قرآن سنا، قرآن سننے کے بعد یقین ہوا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا تیری میری دوستی ہے، اگر باقی رکھنا ہے اسی وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انکار کر دے۔ تو عقبہ فوراً جاتا ہے، جو قرآن سنا اس کے دل پر قرآن کا اثر ہوا، ابو جہل کی بات سن کے آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہے گا اے کاش دنیا کے اندر میں رسول کے ساتھ راستہ بنا لیتا، آج اچھا ہوتا، ہائے بدبختی، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بناتا۔ وہاں افسوس کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر افسوس کر کے آخرت کو سنوار لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن پیغمبر کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا،
یہ نبی کی شکایت ہے۔ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے کہا قرآن پر ایمان نہیں لانا، قرآن کو نہیں پڑھنا، قرآن کو نہیں سمجھنا، قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرنا، قرآن کی تبلیغ نہیں کرنا، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اور جو کوئی قرآن کو چھوڑ دیتا ہے وہ رسول کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔ اس کے بعد کافروں کا اعتراض کا جواب دیا گیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تمہارے اوپر تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا ہے، یہ قرآن کیوں ایک دفعہ نہیں اتارا گیا؟ جیسا تورات ایک وقت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، انجیل ایک وقت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، آپ کو قرآن ایک مرتبہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مضبوط ہو جائے اور لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو، لوگ سمجھنے میں عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اس لیے قرآن 20-3 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اگر ایک وقت نازل کیا جاتا سب کو پریشانی ہوتی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ عرب کے سارے لوگ ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، صرف 17 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا نظام بتاتے ہوئے یہ کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، وہی ہے جس نے رات کو لباس بنایا اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، دن کو اٹھنے کا ذریعہ بنایا۔ مفسرین نے کہا رات میں تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں، دن میں بیدار ہوتے ہیں، اس سے یہ بتانا مقصود ہے جو ذات تھوڑی دیر سلانے کے بعد اٹھا سکتی، کیا مرنے کے بعد قبر میں ایک لمبی مدت سونے کے بعد دوبارہ نہیں پیدا کرے گا؟ روزانہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، ہمیں سنانے والا اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہی سب کو موت دے کر قبر میں رکھ کے پھر قبر سے اٹھائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کا ذکر کرتے ہوئے کہا سمندر کے اندر میٹھا پانی بھی ہے، کھارا پانی ہے، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ میٹھا پانی ایسا ہوتا ہے لذیذ، میٹھا ہوتا ہے، کھارا پانی کڑوا ہوتا ہے اور کھارا ہوتا ہے۔ تو سمندر کے اندر موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں مگر دو پانی آپس میں نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، ہم نے دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے، وہ پردہ نظر نہیں آتا، یہ قدرت کا پردہ ہے۔ آج بھی دنیا سمندر میں سفر کرنے والے کھوجتی ہے، تلاش کرتی ہے یہ دونوں کے اندر آڑ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پردہ ہے۔ کھارا پانی اپنی جگہ رہتا ہے، میٹھا پانی اپنی جگہ رہتا ہے، دونوں کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی چند خوبیاں بیان کی۔ عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کہتے رحمان کے بندے، رحمان کے معنی مہربان، رحم کرنے والا۔ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ پہلی خوبی یہ بتائی گئی جب وہ چلتے ہیں ان کے چال کے اندر نرمی ہوتی ہے، غرور فخر نہیں ہوتا، عاجزہ چال سے وہ چلتے ہیں، ان کی چال کے اندر اطمینان سکون ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا اگر تم نماز کو آتے ہو دوڑ کر مت آؤ، اطمینان سکون سے آؤ، جس حالت میں امام ہے اس کی اقتداء کرو، پیروی کرو، جو نماز چھوٹ جاتی ہے بعد میں قضا کر لو، یہ سوچ کر نہیں آنا چاہیے نماز شروع ہو گئی ہے میں دوڑ کر پہلی رکعت پڑھ لوں گا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ عبادت کے اندر بھی سکون ہونا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ پہلی صفت یہ بیان کرتے ہیں، رحمان کے بندے چلتے ہیں ان کی چال کے اندر نرمی ہوتی ہے، میانہ روی نہیں ہوتی ہے، غرور کی چال، فخر کی چال نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو فخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ چلتا ہے اس کا چلنا نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ اس کی چال کیا ہے پہاڑ کے اوپر تک پہنچ سکتی ہے۔ ہماری چال کے اندر زمین پھاڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، اونچا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، تو چال کے اندر غرور فخر کیوں؟ عاجزی ہونا چاہیے۔ دوسری صفت یہ بتائی گئی، جب جاہل سے ان کا سابقہ ہوتا ہے سلام کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ یہاں جاہل سے مراد کون ہے؟ جو حق جانتے ہوئے اعتراض کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اسے جاہل کہتے ہیں۔ اس سے زبان لگانا، اس سے بحث کرنا، یہ رحمان کے بندوں کا کام نہیں ہے، سلام کر کے آگے بڑھ جاتے۔ تیسری خوبی یہ بتائی گئی، جب وہ رات گزارتے ہیں رات کے اندر سجدے رکوع کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ علماء نے کہا اگر تم کو تکلیف مصیبت ہے رات میں 2 سجدے کرو، رکوع کرو، اس کا مزہ الگ ہوگا، تمہاری ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ اللہ کے نیک بندے رات میں قیام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی اور خوبی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب ہم کو جہنم کے عذاب سے پھیر دے۔ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ چمٹنے والا ہے۔ جہنم کیا ہے؟ بری جگہ ہے۔ یہ ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خوبی بیان کی گئی، جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں، جتنا ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں، چاہے کھانے میں ہو، پینے میں ہو، پہننے میں ہو، لین دین میں ہو، جہاں بھی وہ خرچ کرتے ہیں درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا جسے اسراف کہا جاتا ہے، یہ شیطان کی عادت ہے۔ اسراف خرچ کرنے والے کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اللہ کے نیک بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ اگر ان سے یہ 3 برائی ہو گئی اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی کو جہنم سے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا دو، اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے بیان کرو۔ اس آدمی کے سامنے اللہ کے فرشتے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ پر کہتے ہیں ایک ایک نیکی لکھ دو۔ جتنے گناہ تھے گناہوں کے بدلے اسے نیکی لکھی جاتی ہے۔ وہ بندہ کہے گا یہ چھوٹے گناہ ہیں، میرے بڑے گناہ کہاں ہیں نظر نہیں آتے۔ یہ حدیث بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع کر دیے، انسان کیسا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہ چھپا دیا، اس کا ذکر نہیں کیا، چھوٹے گناہ کے بدلے اس کے لیے نیکی کا حکم دیا گیا۔ خوش ہونا چاہیے، مگر وہ کہتا ہے کہ میرے بڑے گناہ نظر نہیں آتے ہیں۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جھوٹی گواہی کے لیے حاضر نہیں ہوتے، صحیح کہتے ہیں، گواہی ان کی سچی ہوتی ہے، جھوٹ کے لیے وہ کہیں بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے نہیں گرتے۔ ہر آیت کا مطلب ہوتا ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ آیت کیا ہے، اس میں کیا حکم دیا گیا، اس کا متقاضی کیا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں غور کرتے ہیں، اندھے بہرے بن کے نہیں سنتے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بیان کیا
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। वो दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे बीवियों को, हमारे बच्चों को आँखों का ठंडक बना। ये दुआ करते हैं, ये खुद नेक होता है। अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह मेरी घर वाली को, मेरे बच्चों को नेक बना, आँखों का ठंडक बना। अगर नेक होते हैं, बीवी बच्चे शौहर के लिए आँखों का ठंडक होते हैं। और वो कहते हैं वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमको नेक लोगों का इमाम बना, जिसके अंदर खूबियाँ होती हैं, नेकियां होती हैं, अल्लाह उसके रसूल का मुती होता है, फरमाबरदारी करने वाला होता है। अल्लाह ताला उसे इमाम बनाते हैं, लोगों के लिए एक रहबर होता है। उसे देख कर लोग क्या है, नेकियां करने लगते हैं। इसके बाद वाली सूरह अश-शूरा है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने 7 पैगंबरों के वाक़यात को बयान किया। सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। मूसा अलैहिस्सलाम जब पैगंबर बन के मोजज़ात लेकर फ़िरौन के दरबार में जाते हैं, फ़िरौन उनका मजाक उड़ाता है। फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कहता है अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदा, तू हमारे महल में परवरिश पाया, तो पैगंबर कैसे हो गया। दूसरी बात उसने ये कही कि तूने हमारे एक आदमी को कत्ल कर दिया, कत्ल करके चला गया। यह कत्ल का वाक़या 20वें पारे के अंदर आ रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने गलती की, जबकि मैं गुमराह था, पैगंबर नहीं था, मुझसे गलती हो गई। बुरा आदमी क्या है, लोगों के गुनाहों को याद दिलाता है। फ़िरौन सरकश था, मूसा अलैहिस्सलाम की गलती को याद दिया, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने इकरार किया। ये शरीफों की आदत है, मुझसे गलती हो गई, मैं गुमराह था, अब अल्लाह ताला मुझे पैगंबर बनाया, मैं तेरे दरबार में अल्लाह का हुक्म लेकर आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तू मुझे बचपन में पाला, वो एहसान तू जताता है, जबकि बनी इसराइल को तो गुलाम बना के रखा है। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान जो मुकाबला होता है, जादूगर अपना करतब दिखाते हुए क्या कहते हैं, फ़िरौन की इज्जत की कसम खाते हुए अपने लाठियों को रस्सियों को डालता। उन्होंने अल्लाह की कसम नहीं खाई, फ़िरौन की इज्जत की कसम खाई, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कमज़ोर बना दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वो मंज़र बयान किया कि मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात बनी इसराइल को लेके निकले, सामने समंदर, पीछे फ़िरौन का लश्कर था। इस मंज़र को देखकर बनी इसराइल ने कहा इन्ना लमुदरकून, हम आसानी से फ़िरौन के हाथ लग जाएंगे, क्योंकि सामने समंदर है, हम नहीं जा सकते, पीछे हमारा दुश्मन है, दुश्मन हमें आसानी से पकड़ लेगा। ऐसे वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला इन्ना मैया रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं हो सकता, मेरे साथ मेरा रब है, अनकरीब मेरी रहनुमाई करेगा। तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया तुम्हारे हाथ में लाठी है, समंदर पर मारो। यहाँ गौर करने की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ नहीं किया, समंदर के अंदर लाठी मारने से क्या रास्ते निकलते हैं, क्या लाठी पानी के अंदर समंदर के रास्ते बना सकती हैं, मगर अल्लाह का हुक्म था, उन्होंने समंदर पर लाठी मारी, 12 रास्ते निकल गए, बनी इसराइल पार हो गए, फिर उसका सारा लश्कर डूब गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के सामने तौहीद का जो पैगाम दिया, उसमें सबसे पहली बात उन्होंने यही कही मेरा रब वो है जो मुझे पैदा किया, मुझे हिदायत देने वाला है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई वो मुझे खिलाता है पिलाता है, रोज़ी का मालिक वही है। तीसरी बात उन्होंने ये कही जब मैं बीमार होता हूँ शिफा देने वाला अल्लाह ताला। चौथी बात उन्होंने ये कही मरने के बाद दोबारा उठाने वाला अल्लाह ताला है। पांचवी बात उन्होंने ये कही मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा,
پھر وہ کہتے ہیں اللہ مجھے سمجھداری دیں، حکمت دیں اور نیک لوگوں میں شامل کر دیں۔ سمجھداری سے کیا مطلب ہے؟ سمجھداری یہ ہے اللہ کی پہچان، اس کی عبادت کرنا، غیروں کی عبادت سے دور رہنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ 950 سال پیغمبر تھے، قوم والوں نے ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ ان کو پانی کے ذریعے، طوفان کے ذریعے ان کو ختم کر دیا، اور نوح علیہ السلام کو ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دلائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا۔ طاقتور قوم تھیں، پہاڑوں میں گھر بنانے والی تھیں، اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازا، انہوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے انہیں دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد قوم سمود آئی، یہ بھی طاقتور قوم تھی، اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پر اونٹنی انہیں عطا کی، انہوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ چیخ کے ذریعے انہیں دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد قوم لوط آئیں، اپنی خواہشات مردوں سے کیا کرتی تھیں، لوط علیہ السلام نے منع کیا مگر قوم مصر رہی، پتھروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ان کی قوم تجارت کرنے والی تھی، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتی تھی، شعیب علیہ السلام نے منع کیا مگر وہ قوم اپنی عادت سے مجبور تھی، اللہ تعالیٰ انہیں زلزلے کے ذریعے دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، تمام لوگوں سے کہا یا صباحا، لوگ جمع ہو جاؤ، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، میں پہاڑ کے اوپر ہوں، چاروں طرف دیکھتا ہوں، اگر میں تم سے کہوں میرے پیچھے سے ایک جماعت حملہ کرنے والی ہے، کیا تم مجھ کو صحیح جانو گے؟ سارے لوگوں نے کہا آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر آپ کہتے ہیں ہم صحیح مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم کو قیامت کے دن سے ڈراتا ہوں۔ لوگ کیا ہو گئے؟ آپ کے منکر ہو گئے۔ ابو لہب نے کہا آپ برباد ہو جائیں۔ جیسے اس نے بربادی کا لفظ کہا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اس کی بربادی کے طور پر اس کی بیوی کو جہنم کی وعید سناتے ہوئے سورت کو نازل کیا۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے۔ مکے والوں نے کہا آپ شاعر ہیں، قرآن کیا ہے؟ شاعر کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاعر کیسے ہوتے ہیں؟ دنیا کے شاعر کیا ہوتے ہیں؟ ان کے پاس تہذیب نہیں ہوتی ہے، جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا، ہر وادی میں گھومتے ہوتے ہیں، ان کا عمل الگ ہوتا ہے، ان کی بات الگ ہوتی ہے۔ مگر اسلام کے شاعر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے اپنے اشعار کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت حسان بڑے شاعر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کافروں کا جواب دو اپنے اشعار کے ذریعے، یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اشعار ان کے اوپر تیر تلوار سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ایک بار آپ نے یہ کہا تم ان کا جواب دو اپنے اشعار کے ذریعے، کیونکہ تمہارے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو بھی ظلم کرتے ہیں ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کا انجام دکھائے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، کتنے سال ہی ظلم کرنے والا ظلم کرتا رہے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے ظلم کے ذریعے دنیا کے لیے ایک نشانی بنائے گا۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ نمل ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے دونوں کو علم کی دولت سے نوازا، پہلے علم دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری نعمتیں ان کو عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام وارث ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو علم کی دولت سے نوازا۔ کیسا علم؟ جانوروں کی بولیاں وہ آسانی سے سمجھتے تھے۔ اس کے بعد دو واقعات بیان کیے، اپنے لشکر کو لے کے جاتے ہیں، اس کے اندر جنات ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ جاتے ہیں میدان میں، وہاں چونٹیوں کا قافلہ جاتا ہے، چونٹیوں کا سردار کہتا ہے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، چونٹی چھوٹی مخلوق
اسے یہ بھی معلوم ہے لشکر میں کمانڈر کون ہے، لشکر میں کون کون ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے اسے یہ قوت عطا کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے پرانے دور میں ایک پیغمبر بارش کی نماز کے لیے نکلے، انہوں نے دیکھا ایک چونٹی اوندھا پڑی ہوئی اپنے ہاتھوں کو آسمان پر اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا چلے جاؤ، دعا کرنے کی ضرورت نہیں، چونٹی دعا کر رہی ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، چونٹی کو ہی معلوم ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس لیے پیٹھ کے بل لیٹ کر اپنے دونوں ہاتھیں اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ انسان کتنا غیر گئے گزرا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہیں، ایک چھوٹا پرندہ ہدہد نظر نہیں آتا ہے، پوچھتے ہیں کہاں گیا یا غائب ہو گیا، اگر وہ آتا ہے صحیح بات بتاتا ہے چھوڑ دوں گا، نہیں تو ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو آپ نے پوچھا میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں آپ نہیں جانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے کہتا ہے آپ کو علم نہیں ہے، مجھے علم ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایک ملکہ ہے، اس کے پاس بڑا عرش ہے، وہ سورج کی عبادت کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں خط لکھ کے دیتا ہوں، جا کے خط وہاں پہنچا اور جواب لے کر خط لکھ کے اسے دیتے ہیں، جا کے ڈال دیا۔ ملکہ خط اٹھاتی ہیں، اپنے دربار والوں کے سامنے پڑھ کے سناتی ہیں میرے پاس خط آیا ہے، خط مبارک ہیں، بسم اللہ سے شروع ہے، سلیمان کے جانب سے آیا ہے۔ دربار والوں نے کہا ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ملکہ عقل مند تھی، لڑنا نہیں چاہیے، دنیا کے اندر جب بھی لڑائی ہوتی ہیں دشمن کیا ہے شریف لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، گاؤں کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں امتحان لینا چاہتی ہوں، تحفے بھیج کر یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں انسان دیندار ہے یا دنیا دار ہے۔ فوج تحفے لے کے جاتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے تحفوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے دیا ہوا تم سے بھی زیادہ اللہ کی نعمتیں میرے پاس ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا جاؤ تم اپنے لشکر کے ساتھ میرے پاس مسلمان بن کے آ جاؤ، اگر نہیں آتے ہیں ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے اس کی تم سکت نہیں رکھو گے۔ جیسے ہی ملکہ نکلتی ہے سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے کہا تم میں کون ہے اس کا عرش میرے پاس لائے گا؟ جنوں کا سردار کہتا ہے آپ تخت پر اٹھ کر بیٹھتے ہیں اتنی دیر میں لاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا دیر ہے۔ ایک انسان کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے آپ پلک جھپکتے ہی آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ ویسے ہی تخت آ گیا، انہوں نے تخت کو دیکھتے ہوئے کیا کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کے اندر میری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حکم دیا یہ تخت کو ذرا عدل بدل کر دو، اسے بدل دو، ہم یہ دیکھیں گے کہ ملکہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا تیرا عرش ہے؟ اس نے کہا کأنہ، میرے عرش کے جیسا لگتا ہے۔ اور اس کی مہمان نوازی کے لیے انہوں نے شیش محل بنایا، اس کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس نے خیال کیا یہ پانی کا حوض ہے، اپنے کپڑے کو اٹھا لیتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیش محل ہے، فوراً وہ کہتی ہیں انی ظلمت اسلمت ما سلیمان للہ رب العالمین، میں نے اب تک غیروں کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنے نافرمان قوم آئے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو ان کے ظلم کی وجہ سے برباد کر دیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں دنیا کے اندر جو بھی ظلم کرتا ہے ایک وقت آئے گا اس کا گھر زمین پر گر جائے گا۔ تو بہرکیف آج کے پارے کے اندر ان چند آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ